ایک نام تبارک بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اس کلمہ سے کیا ہے، تبارک سے، تو اس کو سورت تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تبارک الذی بیدہ الملک بھی اس کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا نام اس طریقے پر بھی لیا ہے، المانعہ، مانعہ، منع کرنے والی، روکنے والی۔ طبرانی نے ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو المانعہ کا نام دیتے تھے، المنجیہ، نجات دلانے والی، الواقیہ، بچانے والی، واقعہ نہیں واقیہ، اور المجادلہ، جھگڑا کرنے والی، کیونکہ جب فرشتے قبر میں انسان سے سوال کریں گے تو یہ اس وقت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی۔ تو کتنے نام ہو گئے؟ الملک، تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، المانع، المنجیہ، الواقیہ، المجادلہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت میں کئی ایک احادیث بیان ہوئی ہیں، بہت ہی برکت والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ کس کس کو قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے؟ ہم سب کو لگتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو قبر کو دیکھے اور خوش ہو۔ ہر ایک ڈرتا ہے قبر میں جانے سے، قبر کے عذاب سے، اس کی آگ سے، اس کے بھینچے جانے سے، اس کے بچھوں اور سانپوں سے، اس کی تنہائی اور اس کے کیڑوں سے، سب کو ڈر لگتا ہے، اس کے اندھیرے سے۔ تو جو شخص یہ سورت روزانہ پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ایک شخص کے پاس اس کی قبر میں اس کے پاؤں کے پاس سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی عذاب آتا ہے، تو پاؤں کہتے ہیں میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورت ملک پڑھتا تھا۔ پھر سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو سر کہتا ہے تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ المانع ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور تورات میں اس کا نام سورت الملک ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو جھگڑا کر کے جنت میں داخل کروانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے معاملے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور وہ ہے سورت تبارک۔ پھر اسی طرح اپنے پڑھنے والے کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروانے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے آدمی کے بارے میں سفارش کرے گی، پس اسے آگ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قبر میں سفارش، قبر میں بچاؤ، جنت میں داخل کرانے کے لیے جھگڑا کرنے والی، اگر کوئی آگ میں چلا گیا اپنے اعمال کی بدولت تو وہاں بھی سفارش کرنے والی۔ اس کی تلاوت کرنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اور بے شک یہ اللہ عز و جل کی کتاب کی ایسی صورت ہے کہ جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا، یعنی بہت سا قرآن پڑھنے کے برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، یعنی اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورت الف لام میم السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ اس سورت کے پڑھنے کا اصل وقت سونے سے پہلے کا ہے، یعنی ویسے تو سورت ملک کی فضیلت عمومی طور پر آئی ہے اور خاص طور پر سونے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے،
کہ قرآن میں ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور ترمذی کی دوسری روایت میں حضرت جابر نے جو روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک اس سورت کو پڑھ نہیں لیتے تھے۔ تو عمومی فضیلت بھی ہے، لیکن پڑھنے کا وقت کب ہے؟ رات کو سونے سے پہلے۔ تو افضل یہی ہے کہ سونے سے پہلے پڑھی جائے، کیونکہ یہ آپ کی سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اسے عشاء کی نماز میں پڑھ لیتا ہے تو بھی اسے یہ کفایت کر جائے گی، لیکن یاد رکھیے کہ مسلسل عشاء میں نہیں پڑھنا، یعنی اس کو ہر روز کی روٹین نہیں بنانا، کیونکہ کسی بھی صورت کو ہر روز اس پابندی کے ساتھ فرض کے درجے میں نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ یعنی دوام جو ہوتا ہے وہ مقید کرنے کی قسم ہے، اور عبادت میں کسی چیز کو ہم مقید نہیں کر سکتے، قید نہیں لگا سکتے، پابند نہیں کر سکتے کہ یہ اس وقت لازمی کی جائے گی جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار کر لیں، یا اگر روزانہ کرتے ہیں تو ایک آدھ دفعہ چھوڑ لیں۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ عشاء کی نماز تک انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ بعد میں سورت پڑھتے پڑھتے عموماً سو جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو وقت پر ہی پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سورت کی فضیلت میں کتنی احادیث آ گئی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ جن جن لوگوں کو عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے وہ اس کی ضرور پابندی کریں۔ کس کس کو زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور جن کو یاد نہیں، اس سورت کی 30 آیات ہیں، اور ہر روز ایک آیت یاد کرنے سے رمضان کے مہینے میں پوری سورت یاد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔